الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مختصر حمد و صلات تو بعد اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی لاڈلی اور سب تو چھوٹی بیٹی ہے.
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سن۔ سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی، لیکن یہ مرضی بھی اللہ دی ہے اور قانون بھی اللہ دا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی بھی بیٹا جوان نہیں ہویا، بلکہ بچپن دے اندر ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 بیٹے ہی خالق حقیقی نو پیارے ہو گئے، اور 4 بیٹیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بڑیاں ہویاں بلکہ جوان ہویاں، اور پھر انہاں دیاں شادیاں بھی ہویاں۔ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا الگ ذکر قرآن اندر فرمایا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن سے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے خود تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری گو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نامہ دی درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار خالق کائنات نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر، کل ازواجک، فرمایا میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، کل ازواجک، اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو۔ اگے فرمایا وبناتک،
اور اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار عربی لغت اندر بیٹی تے لفظ بنتن بولیا جاندے، ایک بیٹی نو عربی جمدر بنتن کیا جاندے، دو بیٹیاں نو عربی جمدر بنتین کیا جاندے، اور جدو دو تو تعداد زیادہ ہو جائے پھر لفظ بنات بولیا جاندے، یعنی جمع دا لفظ بولیا جاندے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کر دیا کیا کھیا، اگر نبی پاک دی ایک بیٹی ہوندی اللہ فرما دے کلی ازواجکا و بنتکا، اگر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں ہوندیاں اللہ فرما دے کلی ازواجکا و بنتیکا، لیکن خالق کائنات نے بنتن بھی نہیں آکھیا، بنتین بھی نہیں آکھیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنات آکھیا۔ پتہ لگا میرے پیغمبر دی ایک بیٹی نہیں سی، میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں نہیں سن، بلکہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دی تعداد دو تو زیادہ سی۔ رب دے قرآن تو ثابت ہویا کہ پیغمبر دیاں بیٹیاں دی تعداد دو تو زیادہ، تے میرے پیغمبر دی زبان تو ثابت ہویا کہ میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں اللہ فرماتے ہیں کلی ازواجکا، میرے پیغمبر کہہ دو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وبناتکا، اور اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو چار بیٹیاں نبی پاک دیاں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اے چار بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں، اللہ اکبر، توجہ کرنا، جی میں شروع اندر ذکر کر چکی ہوں کہ میرے پیغمبر دے بیٹے جوانی تک نہیں پہنچے، لیکن نبی پاک دیاں بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دیاں شادیاں بھی ہوئیاں، کیوں؟ تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے بیٹیاں زحمت نہیں ہوندیاں، بیٹیاں رحمت ہویا کر دیاں نے۔ اللہ اکبر، ساڈا دنیا دا عجیب رواجے، بیٹے دی شادی ہو گئی، گھر اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اللہ اکبر، در گزر کیتا، گھر اندر دوسری بیٹی پیدا ہوئی، در گزر کیتا، تے جدو گھر اندر تیسری بیٹی پیدا ہوندی ہے نا، خامد الگ گروری آئے، سورا الگ گروری آئے، ساس الگ گروری، اور کہم دیئے کتھوں منحوس ساڈے گھر اندر آ گئی، کتھوں بری ساڈے گھر اندر آ گئی، کتھوں جناب عجیب عورت ساڈے گھر اندر آ گئی۔ میرا بیٹا تیڈا گبرو تے جوان سی، بھلا میرا بیٹا تیاں والا سی، اللہ اکبر، بیٹیاں بیٹیاں جمی جا رہی ہے۔ حضرات ذی وقار، میں پوچھنا چاہواں گا ایک بیٹی دتی تے کنے دتی؟ اللہ نے دتی۔ دو بیٹیاں دتیاں تے کنے دتیاں؟ اللہ نے دتیاں۔ تین بیٹیاں دتیاں تے کنے دتیاں؟ اللہ نے دتیاں۔ او بیٹیاں تے رب دیندا پیا، اے جندر اس بیچاری دا گناہ کیا ہے؟ بیٹیاں تے رب دیندا پیا، اے جندر اس بیچاری دا قصور کیے؟ ہاں ہاں، اگر اعتراض
اعتراض کرنا ہے بیٹیاں دے خون تے اگر اعتراض کرنا ہے پھر اے دے تے کیوں کرنی ہے پھر اعتراض رب تے کر جے تیرے اندر جرت ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا کر کے قیامت دیاں کنداں تک آن والے امتیاں نو پیغام دے دیتا بیٹیاں نو منحوس نہ سمجھیا جے بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہویا کر دیا ہے اللہ اکبر تا میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں جوان بھی ہویاں اور 4 دیاں شادیاں بھی ہویاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے یا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زی وقار 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اور 4 دے وچوں جس بیٹی دا تذکرہ میں کرنا چاہنا جس پیغمبر دی پاک بعد بیٹی دا ذکر میں کرنا چاہنا وہ دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دی جڑی ایت میں پڑھی گنا اے جندر اللہ نے آرڈر کی کیتا ہے اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دیو پردہ کریا کرن اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو پردہ کریا کرن اللہ تعالی چاہندے تے ڈائریکٹ بھی کہہ سکدے سن اے مومنا عورتوں پردہ کریا کرو لیکن نہ اللہ نے میرے پیغمبر دے ذریعے کہہ لبایا کیوں اللہ اکبر اللہ تاکہ بیویاں اپنے پیغمبر دی گل من کے خامد دیاں فرما بردار بن جان بیٹیاں اپنے پیغمبر دی گل من کے اپنے باپ دیاں فرما بردار بن جان تے سیدہ فاطمہ نے اللہ دا آرڈر بھی منیا تے پردہ کیتا میرے پیغمبر دا بھی آرڈر منیا تے پردہ کیتا اور پردہ کوئی عام نہیں کیتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی بیٹی حیات دار بیٹی میرے پیغمبر دی بیٹی شرما والی بیٹی میرے پیغمبر دی بیٹی پردیاں والی بیٹی اس قدر پردے دی پابند سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدو دنیا تے رخصتوں لگیاں نے خالق حقیقی کول جان لگیاں نے نا اپنے شوہر علی نو اپنے کول بلایا اور فرمایا میرے سر دے تاج علی دی گل سنو نا جدوں میں خالق حقیقی کول چلی جاواں جدوں میں دنیا چھڑ کر کے چلی جاواں تے انج کم کرنا ہے اللہ ایک تے میرا جنازہ رات دیاں طریقیاں جندر اٹھانا ہے اور دوسرا جنازہ اٹھان لگیاں عام میت تے عام ہویا کر دی گئے لیکن میری 4 پائی دے اوپر بھی پردے دا انتظام کرنا ہے میری 4 پائی دے اوپر بھی پردے دا خاص تمام کرنا ہے سیدنا حضرت علی فرماتے نے فاطمہ دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرے سر دے تاج علی جی پردے دا حکم نازل ہو جان تو بعد آج تک مینوں کدی کسے غیر بندے نے تکیا کوئی نہیں میں چاہنیاں میں دنیا تو جاواں تے میرے کفن دی چادر بھی کوئی غیر بندہ نہ دیکھ سکے اللہ اکبر اللہ اتنی حیات دار بیٹی میرے پیغمبر دی اتنی پردے دی پابند بیٹی میرے پیغمبر دی اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ الاحزاب ہے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر اللہ فرمایا اے اہل بیت
اللہ تعالیٰ نے تہانوں پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تہانوں پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار اس تو پچھلی آیت اندر اور پھر اس تو پچھلی آیت اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ آرڈر جاری فرما رہے نے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے نے، اور اہل بیت اندر بیویاں تے سب تو پہلے ہوندیاں نے، لیکن میرے پیغمبر نے اپنے اہل بیت اندر سیدہ فاطمہ دا پورا گھرانہ بھی شامل کیتا ہے۔ مسند احمد اندر روایت ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار جدو قرآن پاک دی اے ایت نازل ہوئی ہے جڑی میں تواڈے سامنے ہن تلاوت کیتی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے اللہ دے پیغمبر میرے گھر اندر موجود نے، نبی پاک میرے گھر اندر موجود نے، اور آپ نے اپنے جسم تے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی جنا، اللہ اکبر اللہ، اور میرے پیغمبر صلوات و سلام نے پیغام بھیجیا، فرمایا سیدنا حضرت علی نو بھی بلایا جائے، سیدہ فاطمہ نو بھی بلایا جائے، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اما جم سلمہ بیان کر دیا نے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر صلوات و سلام دے شہزادے آ گئے، سیدنا حضرت حسن بھی آ گئے تے حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما، اور تھوڑی دیر تو بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئیاں۔ میرے پیغمبر نے کی کیتا، آپ نے اپنے ایک ران تے حضرت حسن نو بٹھایا، دوسرے ران تے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو بٹھایا، اور سیدنا حضرت علی اور بی بی فاطمہ نو میرے پیغمبر نے بالکل اپنے سامنے تے قریب کر کے بٹھا لیا، اور جڑی چادر نبی پاک دے اوتے لئی نا وہ چادر نبی پاک نے ساریاں تے دے دیتی، اللہ اکبر اللہ، ساریاں دے جسم تے تے ساریاں دے سراں تے چادر دین تو بعد میرے پیغمبر نے کر کے آسمان وال اپنا ہاتھ بلند کیتا، نال میرے پیغمبر فرماتے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا کریم اے بھی میرے آل بیت اندر شامل فرما لو، اللہ اے بھی میرے آل بیت اندر شامل نے، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمادیاں نے میں عرضاں کیتیاں محبوبہ کیا میں نہیں تواڈے اہل بیت اندر؟ آقا فرماتے نے ام سلمہ تو میری بیوی ہے، تو تے پہلے ہی اہل بیت اندر شامل ہے، اللہ اکبر اللہ۔ ہن چادر نبی پاک نے سارے تے دی دتی ہے، تے چادر کیڑی ہے؟ حضرات ذی وقار او ہوئی چادر ہے جنوں ردائے رحمت بھی کیا جا سکتا ہے، اے اوہی چادر ہے جنوں مدثر بھی کیا جا سکتا ہے تے مزمل بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر کی خیال تواڈا نہ بارے جڑے میرے پیغمبر دی ردائے رحمت دے تھلے آ جان، میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے، اللہ اکبر اللہ۔ وہ سیدہ فاطمہ دا پورا گھرانہ میرے پیغمبر دی ردائے رحمت دے تھلے آ گیا، سیدہ فاطمہ دا پورا گھرانہ میرے پیغمبر دی کملی دے نیچے آ گیا، اللہ فرماتے نے یا ایو
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. ادھر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. او کملی میرے پیغمبر دی جنوں خالق کائنات مزمل کہہ کے بلاون، جنوں خالق کائنات مدثر کہہ کے بلاون. اوے بنگلے دے باسیو ارد گرد تو آن والیو، اوے جیڑی کملی میرے پیغمبر نے کندیاں تے لئی او دی عظمت اتنی بلند ہے کہ رب کدی مزمل کہہ رہے نے کدی مدثر کہہ رہے نے. جڑے کمری دے تھلے آ گئے انہاں دی عظمت کتنی بلند ہوئے گی، انہاں دا مقام کتنا بلند ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں اے نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ دے اوتے ردائے رحمت پیغمبر نے کر دیتی تے آسمانہ تو تطہیر دی چادر اللہ نے فرما دیتی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سی وقار میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی. فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر محبت دا اظہار فرما رہے، میرے پیغمبر پیار دا اظہار فرما رہے اپنی بیٹی دے متعلق. فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی. فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا گویا نے مینوں دکھ دیتا. اللہ اکبر. جنہیں سیدہ فاطمہ نو پریشان کیتا گویا نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کیتا. میرے پیغمبر نو کتنی محبت اپنی بیٹی دے نال. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح دا ارادہ فرمایا. جدوں میرے پیغمبر تک خبر پہنچی گئی نا، میرے پیغمبر مسجد نبی اندر منبر تے تشریف فرما ہوئے. اس مقام تے میرے پیغمبر نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا انج نہیں ہو سکدا جس گھر اندر میں محمد دی بیٹی ہووے اس گھر اندر رب دے دشمن دی بیٹی نہیں آ سکدی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. حضرات ذی وقار محبت دا اظہار نہ میرے پیغمبر دا بلکہ میرے پیغمبر اس قدر پیار کریا کردے سن. میں تے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، میں تے حدیث دیاں کتاباں دے اندر پڑھ گئے. حضرات ذی وقار میرے پیغمبر صلوات و سلام اس قدر پیار کریا کر دے، اس قدر محبت کریا کر دے. سیدہ فاطمہ آیا کر دیاں تے میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جا کر دے اور نبی پاک اپنی بیٹی دا متھا چومیا کر دے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی پیشانی تو بوسا دیا کر دے اور نبی پاک اپنی نشست تے نال بٹھایا کر دے. اللہ اکبر. جدوں نبی پاک اپنے گھر اندر بیٹھے ہوندے اللہ اکبر. اللہ اس قدر پیار تے محبت سیدہ فاطمہ دے نال میرے محبوب علیہ السلام نو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمادیاں نے نبی پاک علیہ السلام سخت بخار اندر اللہ آپ نے پیغام سے جیا اربا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ نا، میں ملنا چاہنا. میرے شہزادے حسن حسین نو بلاؤ نہ. بلایا گیا. میرے پیغمبر لیٹے ہوئے نے. سیدہ فاطمہ آئیاں اور میرے پیغمبر دی حالت ویکھ کر کے کی کہندیاں نے واہ کربا اباہو، واہ کربا اباہو. ہائے میرے ابا جی نو اج کتنی تکلیف ہے، اج بخار دی کتنی شدت ہے.
میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹا غم کرم دی لوڑ کوئی نہیں، اج تو بعد تیرے بابے دیاں تکلیفاں ساریاں ختم ہو جان گیاں، اج تو بعد تو نہیں سنیا کریں گی۔ میرے بابے نو طائف والے پتھر مارے کیونکہ تیرے بابے نے اپنے خالق حقیقی کو جان نو پسند کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں، اکھاں چوں آنسو بہان لگ پیاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹا فاطمہ ذرا اپنا کان میرے لباں دے قریب کرنا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنا کان میرے پیغمبر دے لباں دے قریب کیتا۔ میرے پیغمبر نے کوئی گل ارشاد فرمائی، سیدہ فاطمہ مسکران لگ پیاں۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرات وقار انج ہویا نا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے میں فاطمہ کو پوچھیا فاطمہ بیٹا مینوں دس تے صحیح نا اللہ تو رو رہی سے تے اکھاں چوں آنسو بہا رہی سے، ہر نبی پاک نے تینوں کان اپنے قریب کرم دا کھیا، تو کان قریب کیتا تے تو مسکران لگ پئی، وجہ کیا ہے گل کیا ہے؟ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے اماں جان گل سننا، نبی پاک نے مینوں روندیاں ویکھیا جدوں نبی پاک نے آکھیا اے تیرے باپ نے اپنے رب کو جان نو پسند کر لیا ہے تے میں رون لگ پیاں۔ میرے جناب نبی پاک نے فرمایا کان قریب کر تے میں کان قریب کیتا، اللہ دے پیغمبر نے مینوں دو گلاں آکھیاں، پہلی گل تے آکھی فرمایا بیٹا فاطمہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میرے جان تو بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلے تو مینوں آ کر کے ملیں گی۔ اللہ اکبر تے دوسری بات کیتی گئے بیٹا فاطمہ غم نہ کر، مینوں جبریل نے آ کر کے پیغام دے دیتا ہے اے میرے سونے پیغمبر اللہ تعالی نے تواڈی بیٹی نو جنت دی عورتاں دی سردار بنا چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر میں مسکران لگ پئی، اللہ اکبر لا میں قربان جاواں۔ اس حدیث دی راویہ کون نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی اللہ اکبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی فرما کر دیا سن کائنات دے لوگوں میں اپنی زندگی دے اندر عورتاں بڑیاں بڑیاں دیکھیاں نے، لیکن نبی پاک دی چال ورگی چال، نبی پاک دی گفتگو ورگی گفتگو، نبی پاک دے مسکران ورگا مسکران، یہ تینے چیزاں مینوں نظر آئیاں نے تے سیدہ فاطمہ جو نظر آئیاں نے۔ اللہ اکبر فاطمہ دی چال میرے محبوب دی طرح، فاطمہ دے بلند انداز میرے محبوب دی طرح، فاطمہ دے مسکران دا انداز میرے محبوب دی طرح۔ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت ذی وقار اتنی پیاری میرے پیغمبر دی بیٹی، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک دے پیار کرن دی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اسلام دا دین دا اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، ادو سب تو چھوٹی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ بالکل چھوٹی عمر ہے، جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ دے اندر اللہ دے حضور سجدے دے اندر اللہ دے حضور اپنا سر جھکائے ہوئے اور مکے دے چودھری ایک پاسے بیٹھے میرے پیغمبر نو دیکھ رہا ہے۔ یہ کہندے نے اج نا جیڑا بندہ او گندی اوجری چک کے محمد تے سٹے گا معاذ اللہ، او بندہ بڑا تگڑا ہوئے، وہ
عقبہ بن ابی معیط نامی ایک بندہ اٹھیا، انہیں اٹھ کر کے اس اوجری نو چکیا اور چک کر کے میرے پیغمبر دی کمر مبارک سے سٹ دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرہ تیزی وقار غار کر دے جانا ذرا۔ میرے محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت دے خان سر سجدے جندر رکھے ہوئے اور جناب اوجری دا بوجھ میرے پیغمبر دے جناب کمر پاک اتے ہے اور میرے پیغمبر اللہ دیاں حمداں دے اندر، اللہ دیاں کبریائیاں دے اندر مصروف نے۔ اللہ اکبر، آپ دے گھر اندر کسے نے پیغام دیتا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر دیاں نے فرتے غم اندر اپنے بابے دے غم اندر اپنے گھروں نکلیاں تے دوڑ دیاں خانہ کعبہ سینے کعبہ دے اندر پہنچیاں۔ اللہ اکبر، بوجری دا بوجھ میرے پیغمبر نے اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، بوجری دا بوجھ میرے پیغمبر تو ہٹایا گیا۔ میرے پیغمبر نے اپنا سر سجدوں چکیا۔ اللہ اکبر، تے ننی فاطمہ دیاں کھانچوں آنسو ڈلائے اپنے بابے دا دکھ دے کر کے تے غم دے کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار سیانے کہندے نے بندہ پتھر دل بھی کیوں نہ ہووے، بیٹیاں دیاں کھانچوں نکن والے آنسو دل نو موم کر دیا کر دینے۔ اللہ تیاں دا غم بندیاں دیاں کمراں دوریاں کر کے رکھ دیندے۔ میرے پیغمبر نے جدوں اپنی بیٹیاں اپنی بیٹی دیاں اکھاں دے اندر آنسو دیکھے، میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان بل اٹھایا۔ آقا فرماندے نے اللہ اج لکھ لینا بدبختاں نو جنہ بدبختاں نے مینوں پریشان کیتا مولا کریمہ، اللہ جنہ دی وجہ تو میری بیٹی دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ پھر میرے پیغمبر انگلی نال پکڑ کر کے اپنی بیٹی نو اپنے گھر اندر لے کر کے گئے۔ چھوٹی عمر اندر سیدہ فاطمہ نے بڑے بڑے دکھ دیکھے نے۔ شیب ابی طالب دے اندر مکے دے کافراں آپس اندر بیٹھ کے میٹنگ کی تھی نا، جن کو بندیاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے، انہاں سارے نو شیب ابی طالب دے اندر بند کر دیتا جائے۔ انہاں نو کوئی مل نہیں سکدا، انہاں تک کوئی کھانا تے پانی نہیں پہنچ سکدا۔ شیب ابی طالب دے اندر چند مسلمان جنہاں نے کلمہ پڑھ گئے انہاں نو بند کر دیتا گیا، مسحور کر دیتا گیا تے قید کر دیتا گیا ہے۔ حضرات تیزی وقار انہاں قید خون والیاں دے اندر میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ بھی موجود نے تے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں بھی موجود نے۔ اللہ اکبر، اللہ اور انہاں چواں دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود نے۔ اللہ اکبر، اللہ چھوٹی عمر دے اندر اسلام دی خاطر بھوک تے پیاس برداشت کرن والی میرے پیغمبر دی بیٹی، چھوٹی عمر اندر اسلام دی خاطر شیب ابی طالب دیاں قیداں کٹن والی میرے پیغمبر دی بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات تیزی وقار شیب ابی طالب دا معاملہ ختم ہویا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خالق حقیقی نو جا ملیاں۔ سیدہ فاطمہ دی والدہ محترمہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اپنے خالق و مالک نو جا ملیاں۔ اللہ اکبر، ماں دے بچھوڑے دا دی غم کو تھوڑا تے نہیں ہویا کردا، ماں دے تر جام دا صدمہ بھی کو تھوڑا تے نہیں ہویا کردا۔ حضرات تیزی وقار میں تے محبت نل کیا کرنا، میں تے پیار نل کیا کرنا۔ وہ جدو کر
وچوں ماں تر جایا کر دیے تے اپنا گھر بھی پرایا پرایا لگن لگ جاندا ہے، اپنا گھر بھی بیگانہ بیگانہ لگن لگ جاندا ہے۔ او ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، ماں ایک ایسی ہے عظیم قصتی، او لگے ماما باجوں اپنی بیگانی بستی، لب جائے ماں جتھوں، لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خطرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام نو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے جان دا غم بڑا ہویا ہے۔ انہاں دناں دے اندر میرے پیغمبر دے چچا سردار ابو طالب بھی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ مکے دے کافر جدو بھی کو گل کریا کر دے سن، سردار ابو طالب دفاع کریا کر دے سن۔ میرے پیغمبر نو گہرا صدمہ ہویا اس بات دا۔ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر اس سال دا نام عام الحزن رکھ دیتا گیا ہے، یعنی ایسا سال جس سال اندر میرے پیغمبر نے غم دیکھے، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں تے غم چھا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خطرہ تیزی وقار غور کرنا۔ چل دیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دا موقع آ گیا۔ حضرات تیزی وقار میری مجلس دے اندر بیٹیاں باڈے بیٹھی ہو، میریاں ماما بہناں بھی تشریف لے کر کے آئیاں نے۔ اللہ ٹیپ ریکارڈر دے ذریعے دنیا دے کسے کونے تے فقیر دی گفتگو پہنچ جائے، میں ذکر کراں گا، میں محبت نال ذکر کراں گا۔ ذرا اپنیاں بیٹیاں دا کردار دیکھو نا، ذرا اپنیاں بیٹیاں دا حیا دیکھو نا، ذرا اپنیاں بیٹیاں دی تربیت دیکھو نا، اور میرے پیغمبر دی لاڈ لی بیٹی سیدہ فاطمہ دی تربیت بھی نوٹ کرو ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ اور لوگوں، میرے پیغمبر دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا کردار آج دی عورت واسطے ایک بڑا اچھا کردار ہے، آج دی عورت واسطے ایک بالکل مکمل ضابطہ حیات کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، جامع ترمذی کتاب المناقب دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، او میری امت دی عورتوں، اگر کسی نو آئیڈیل بنانا ہے تے 4 عورتاں نو بناؤ، اگر کسی نقش قدم تے چلنا ہے، اگر زندگی دے اندر اصول و ضوابط اپنانے نے تے پھر 4 عورتاں یاد رکھو۔ محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا سب تو پہلی عورت سیدہ مریم علیہ الرحمہ۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، جس عورت نے اپنی پاک دامنی پیش کی تھی اور رب نے دی پاک دامنی نو قرآن بڑا چھڑیا۔ دوسری عورت فرمایا میری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون؟ مالدار خدیجہ، کون؟ پیسے والی خدیجہ۔ نکاح ہون تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا، خدیجہ تو پیسیاں والی، میں غربت نو پسند کرن والا، تیرا میرا نباہ کھڑے ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اگلے دن سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ دے رستے جندر دی چھڑیا۔ فرمایا محبوبہ جے تہانوں غربت پسند ہے تے خدیجہ نے بھی غربت پسند ہے۔ تیسری عورت فرمایا سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ، فرعون دے گھر والی۔ اللہ اکبر، جس عورت نے اپنے مالک نال وفا کیتی، سونے دے کنگن اتار کے ہتھاں دے اندر لوہے دیاں ہتھ کڑیاں پہن لیاں۔ جس عورت نے اپنے مالک نال وفا کیتی، ہتھاں تو مہندی نو اتار کے خون دی مہندی اپنے ہتھاں تے چڑھا لئی۔ اور چوتھی عورت فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ دا کردار آج دی عورت واسطے بڑا اچھا کردار ہے۔
جنہیں فیملی میگزین دے 6 صفحے پڑھنے نے، جنہیں نوائے وقت پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے، جنہیں رات دے ڈرامے دیکھ کر کے اپنی زندگی برباد کرنی ہے۔ اور میری مجلس اندر بیٹھن والے باپ تشریف لے کر کے آئے ہو، تہاڈیاں بیٹیاں رخصت ہوندیاں نے، اے دیکھو میرے پیغمبر دی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، انداز کیسا ہے، طریقہ کیسا ہے، سننا ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا ذرا۔ میرے پیغمبر دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دن نکاح اور شادی طے ہو گئی نا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آپ فرماتے ہیں علی کچھ ہے تیرے کول خرچہ مرچا؟ حضرت علی ادا کر دین محبوب ایک زرا میرے کول موجود دے۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ زرا دیتے۔ اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ سامان خریدیا گیا، شادی دیاں تیاریاں مکمل ہو گئیاں۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا۔ میں تاریخ دیاں کئی کتاباں پڑھیاں نے۔ اللہ اکبر، میں دیکھاں تے صحیح وہ عورت دی برات، اس عورت دی شادی دا موقع ہے جس عورت نو اللہ تعالی نے پوری کائنات دیاں نیک عورتاں، جنتی عورتاں دی سردار قرار دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے تے صحیح اس عورت دی شادی دی موقع تے سامان کتنا کچھ جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تھوڑا جا سامان ایک پیس آج چکی آٹا پیسن والی میرے پیغمبر نے دیتے۔ اللہ اکبر، 2 گدے میرے پیغمبر نے دیتے، ایک پانی دی مشقت 2 پانی دے مٹکے میرے پیغمبر نے دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اس عورت دا سامان جڑی عورت جنت دی عورتاں دی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اج دا باپ اپنی بیٹی نو رخصت کردا ہے نا، اللہ تے کہندا بیٹی پریشان نہ ہوویں، چنیوٹی فرنیچر دا سیٹ تیرے واسطے بنوایا ہے، بیٹی پریشان نہ ہوویں، 21 انچ دا ٹی وی میں نال بھیجدا پیا وا، بیٹی غم نہ کری، سیف الماریاں دیاں کتاراں لگا دتیاں نے۔ ہائے ہائے، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا، میرے پیغمبر نے سر تے دست شفقت رکھیا۔ حضرات سی وقار موقع انجدے ہویا کردے نے، زندگی دے کچھ لمحات یادگار ہویا کردے نے جنہ موقعوں تے بندہ اپنے آپ نو کنٹرول بھی کرے پھر بھی جان والیاں دیاں یاداں آئی جا کردیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اج اس گھر وچوں سیدہ فاطمہ جاریاں نے۔ اللہ اکبر، جس گھر اندر اللہ اکبر سیدہ خدیجہ نے فاطمہ نو کھڈایا ہے، اللہ اج جاریاں نے فاطمہ، لیکن ماں خدیجہ نظر نہیں آندی پئی۔ میرے پیغمبر نے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا، آقا فرماتے نے بیٹا فاطمہ، میں تیرے دل دی کیفیت نو سمجھنا، میں تیری پریشانی نو سمجھنا، اس بات اندر شک کوئی نہیں پتر، تینو تیری ماں خدیجہ ضرور یاد آندی ہوئے گی، تینو تیری ماں دا جانا ضرور یاد آندا ہوئے گا۔ اے جڑا میں ہاتھ تیرے سر تے رکھدا پیا وا، انج سمجھ لے اے ہاتھ اندر تیرے باپ دی شفقت بھی موجود ہے، تیری ماں دی ممتا بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، اکھاں ڈل پیاں سیدہ فاطمہ دیاں، اکھاں دے وچوں آنسو نکل آئے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے گل سن میرا بیٹا فاطمہ، میں علی نال تیرا نکاح کر دیتا ہے، علی دے گھر اندر میں دولتاں نہیں دیکھیاں، علی دے گھر اندر میں جائیداداں نہیں دیکھیاں، علی دے گھر اندر میں مربے نہیں دیکھے۔ فاطمہ، میں اپنے جگر دے ٹکڑے دا نکاح علی نال تاں کر دیتا ہے کہ علی متقی ہے، علی رب کولوں ڈرن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا میرے پیغمبر نے اپنی اس بیٹی دا نکاح، جڑی بیٹی جنت دی عورتاں دی سردار ہے، او دا نکاح کیتا ہے تے تقوی دی بنیاد تے کیتا ہے۔ اج تو بیٹی واسطے رشتہ تلاش
تلاش کرنے واسطے نکلے تو کدی نہیں پوچھیا جس بچے نال نکاح ہوندا پیا کیا وہ نماز بھی پڑھدا کہ نہیں پڑھدا، کیا وہ سچ بھی بولدا کہ نہیں بولدا، کہ تو سودی کاروبار تے نہیں کردا، کہ تو مشرک تے بدعتی تے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، او تو ترجیح دینا پیسیاں نو، تو ترجیح دینا پلاٹاں نو، بیٹی اوتھے دیواں جتھے نمد کوئی نہ ہووے، بیٹی اوتھے دیواں جتھے سس بھی مرم دے قریب ہووے، بیٹی اوتھے دیواں جتھے سورا پہلے مریا ہووے، بیٹی اوتھے دیواں جتھے مربع زمین دا ہووے۔ او جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے او نکاح تقوی دی بنیاد تے کر دے، تو نکاح دولت دی بنیاد تے کر رہے ہیں۔ تینوں پتہ ہی نہیں سیدہ فاطمہ دا کردار کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کبھی کسی باپ نے پوچھیا بچہ نماز پڑھدا کہ نہیں پڑھدا؟ کبھی نہیں پوچھیا۔ کیوں؟ ساڈے نزدیک نمازی اور بے نمازی برابر ہے۔ کبھی کسی نے پوچھیا بچہ مشرک ہے یا مواحد ہے؟ کیوں؟ ساڈے نزدیک مشرک اور مواحد برابر ہے۔ تیری بنیاد دنیا ہے، پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے نکاح کیتا تے تقوی دی بنیاد۔ یہ پھر نکاح رہندے کنی دیر میں؟ تھوڑی دیر تو بعد تڑک پھڑک ہر شے ختم۔ لکھ لکھ دو دو لاکھ روپیے دیاں شرلیاں چلائیاں، وہ جویں شرلیاں اڈیاں اویں نکاح بھی اڈ گیا۔ اللہ جویں شرلیاں دے پٹاکے پہ گئے میں مہینے بعد خاندان دے پٹاکے پہ گئے۔ تیری بنیاد جو غلط ہے، اے دیکھ نکاح ہوئے تقوی دی بنیاد تے، اور لوگوں جڑا نکاح تقوی دی بنیاد تے ہووے اس گھر اندر شہزادہ حسن نہ پیدا ہووے، حسین نہ پیدا ہووے، شہزادہ محسن پیدا نہ ہووے تے اور کون پیدا ہووے؟ اللہ اکبر، سننا ذرا، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت فرمایا، چنگیاں چنگیاں وصیتاں فرمائیاں، فرمایا بیٹا فاطمہ میں تقوی دیکھیے تو بھی تقوی نہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر، علی دے گھر اندر سوکھا وے تے تاں گزارا کرنا ہے، علی دے گھر اندر دکھا وے تے تاں گزارا کرنا ہے، کھان نو لب جاوے تے تاں الحمدللہ، کھان نو نہ لبے تے تاں الحمدللہ۔ وہ لوگو چنگیاں بیٹیاں باپ دیاں گلاں من کے دکھا دیاں نے، باپ دا سر بلند کر دیا کر دیاں نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ اکبر نبھا کر کے دکھایا، اللہ اکبر اللہ، گھر دا کم کاج کر دیاں نے تے آپ اپنے ہاتھ نال، اللہ اکبر اللہ، آٹا پیسیاں نے تے آپ اپنے ہاتھ نال، مشک اندر پانی پردیاں نے تے آپ اپنے ہاتھ نال۔ کدی کدی انج ہو جاندا ہے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے، کندھے تے جناب مشک رکھ رکھ کر کے نشان پہ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت علی دی مشاورت دے نال ایک دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں، عرضاں کیتیاں بابا اج میں تانوں اپنے ہاتھ وکھاਣ آئیاں جی میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ کی گل ہے۔ بابا چکی چلا چلا کر کے خطاں تے زخم بن گیا نے، مشک پانی دی اٹھا اٹھا کر کے نرم نازک کندھا زخمی ہو چکی ہے۔ مینوں پتہ لگا تواڈے کول کچھ خادمہ نے، کچھ خادمہ آئیاں نے، مینوں بھی دے دیو۔ میرے پیغمبر دا جواب سننا، بنگلے دے باسیو تیر دا گرتوان والیو، اللہ دی قسم میں جدا لیڈر نہیں دیکھیا، جدا لیڈر قیامت دیاں کندھاں تک آ بھی نہیں سکدا۔ بیٹی دے خطاں دے چھالے دیکھے، بیٹی دا دکھ ویکھیا تے پھر بھی فرمایا میرا بیٹا فاطمہ جو کچھ تیرے بابے کول موجود ہے وہ تیرے واسطے نہیں، وہ مدینے دے یتیماں واسطے ہے، وہ مدینے دے غریباں تے بے کساں واسطے ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے
دل ان کا بھی چھینا جو سر دینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر لٹائے، خود کھا کے جوہر جبا کے لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا ستم جس نے اسے بھی دعا دی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ اپنے گھر چلیاں جاؤ، میں آواں گا اور میں کر کے تواڈی پریشانی دا کوئی نہ کوئی حل ضرور پیش کراں گا۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں، میرے پیغمبر آئے، آقا فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ تو خادمہ دا سوال کیتا، تو نکرانی دا سوال کیتا، میں تیرا بابا نکرانی تو ود تیرے واسطے شے لے کر کے آیا، خادمہ تو ود تیرے واسطے چیز لے کر کے آیا۔ جی بابا فرماؤ نا کی چیز ہے؟ میری آقا فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ سننا درا، میری آقا فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ سارا دن اپنے سر دے تاج علی دی خدمت کریا کر، اللہ علی دے گھر دی صفائی رکھیا کر، میرے شہزادیاں دی تربیت کریا کر، تے جدو شام نو کم کار تو فارغ ہو کر کے اپنے بستر تے جا کر کے لیٹیا کرے۔ بیٹا فاطمہ وضو کر کے بستر تے لیٹیا کر، اور لیٹن لگیاں سون لگیاں 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سون جایا کر، اللہ تیرے تے راضی بھی ہو جائے گا، رب تیریاں تھکاوٹاں بھی دور کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور سارے یتیم مدینے دے اندر تقسیم ہو گئے، سارے غلام یتیم مدینے دے اندر تقسیم ہو گئے۔ بیٹی نو وظیفہ دسیا، کدی تو بھی اپنی بیٹی نو رخصت کر لگیا آکھیا بیٹا سیدہ فاطمہ والا وظیفہ یاد کر لے۔ کدی کسے ماں نے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے رکھ دے آکھیا ہوئے تے یہ جاندی پئی تے جاندی یا وظیفہ یاد کر لے، نہ اے دے کہندی ہے تیرے ہاتھ بھرا نے، رولا بنے تے دسی ایک ایک کر کے آ جائیں گے، انج دی لڑائی کران گے لگ پتا جائے گا، ذرا سر چک کے اوتھے رہی، اور جتھے تیاں دے دیاں نے اوتھے آکڑا نہیں وکھائی دی۔ انج دیاں ماواں چوتھے دن گھر جاڑ کے جی بیٹی دا بیٹھیاں ہوندیاں نے۔ سیدہ فاطمہ دا کردار نوٹ کر لو۔ اللہ اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ دے درمیان کسی گل اندر کوئی اختلاف ہو گیا، ہو ہی جاندا ہے گھر اندر، سیانے کہندے نے گھراں وچ ٹوکری چ پے بھانڈے بھی کھڑکدے رہندے، بعد دفعہ اختلاف ہویا، سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی اجازت تو بغیر کرو نکلیاں، اپنے بابا دے گھر اندر آئیاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں صدقے جاواں، میرا بیٹا فاطمہ اج غیر متوقع آمد کیویں ہوئی؟ عرضہ کیتیاں بابا میری اج علی نال کسی وجہ تو کوئی لڑائی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا علی کو پوچھ کے آئی؟ نہیں بابا میں غصے دے نال آ گئی ہوں۔ فرمایا پتر جا واپس چلی جا، اگر محمد دے گھر اندر تیری موت واقع ہو گئی میں تیرا جنازہ نہیں پڑھا گا۔ اللہ 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 اللہ، قربان جا پیغمبر تو بھی قربان جاواں، بیٹی دی ادار بیٹی دے طریقے تو بھی قربان جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار اینڈ دیاں باتاں ذکر کر گئے۔ حضرات تیزی وقار ہے کردار میرے پیغمبر دی بیٹی دا، ایک طریقہ تے سیرت میرے پیغمبر دی پاک بیٹی دی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کر کے گیا نے۔ سیدہ فاطمہ چونکہ میرے پیغمبر دی محبوب بیٹی، میرے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی، اپنے باپ دے جان دا غم بڑا ہویا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اتنا کو غم ہویا، اتنا کو غم ہویا، مستدرک حاکم اندر روایت ہے
میرے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد سیدہ فاطمہ تھوڑی دیر تک زندہ رہیاں کہ میرے پیغمبر فرما کے گئے سن بیٹا فاطمہ میرے خاندان اندر سب تو پہلا تو مینوں آ کر کے ملیں گی. اس واسطے سیدہ فاطمہ کچھ ایام کچھ ماہ زندہ رہیاں. اللہ اکبر تاریخیاں کتاباں دے اندر لکھی ہے تقریباً 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیاں. ورنہ 6 ماہ دے اندر سیدہ فاطمہ نو کسے عورت نے مسکراندیاں نہیں دیکھیا. اپنے باپ دے جان دا غم اتنا زیادہ ہویا ہے حتیٰ کہ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے کے گیا نے سیدہ فاطمہ رو رہی نے تے کی کہہ رہی نے فرمادیاں نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. آج میرے باپ دے جان دا غم اتنا زیادہ ہویا ہے. اے باپ سیرام دے تاج نے کھندے ہتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا ہت کون کرے رکھوالی. فرماندیاں میرے باپ دے جان دا غم میرے تے اتنا زیادہ کھویا ہے اتنا غم ہے اینا غماں دے اندر راتاں تے کاڑیاں سن پر اس دن غم نے تے میرے دن بھی کاڑے کر چھڈے نے میرے دن بھی سیاہیاں دے اندر بدل گئے نے. اتنا غم کیتا سیدہ فاطمہ دے اتنا اثر ہویا حتیٰ کہ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خالق حقیقی نو جان اللہ اکبر اپنے خالق و مالک نو جا ملیاں. زندگی ختم ہو گئی. اللہ اکبر ہر کسی نے دنیا تو جانے دنیا تے رہن واسطے کوئی بھی نہیں آیا. اللہ دا فیصلہ اللہ دا وعدہ ہر کسی نال آن والا وہ کوئی فیصلہ پھر سیدہ فاطمہ تے بھی آ گیا وہ کوئی وعدہ پھر سیدہ فاطمہ نال بھی پورا ہو گیا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جدو اللہ دا کیتا وعدہ جاندا پھر مؤخر نہیں ہوندا. سیدہ فاطمہ دنیا تو تشریف لے گئیاں لیکن قیامت تک آن والیاں عورتاں نوں پیغام دے کر کے گئیاں اپنے گھر اندر رہو تے سکھ نہ رہو اپنے خاندان دی اطاعت تو فرما برداری اندر رہو اپنے باپ دا سر بلند کرو. چنگیاں تیاں اپنے باپ دی گل منیا کر دیاں نے چنگیاں بیٹیاں اپنے باپ دا خیال کریا کر دیاں نے. اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. اللہ آئیے ماما بہنا واسطے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کردار ایک اصول زندگی ہے. آؤ اپنے کردار نو اور اپنے زندگی دے معاملات نو اس طریقے دا بناؤ جس طریقے دا میرے پیغمبر دی بیٹی نے بنایا. خالق کائنات اگے دعا ہے میں جو کچھ ذکر کیتا ہے اللہ میرے سمیت سارے نو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.